عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت دنوں کے بعد اپنا ایک لانگ ویڈیو چھوٹا سا اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ شام تک یہ ہو جائے گا۔ بات دراصل یہ تھی نا کہ جب میں اپنا لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کری اس کے بعد ہمارے گھر میں بھتیجی کی شادی تھی۔ اس کی مصروفیت مجھے لمبی چلتی رہی کافی دنوں تک۔ اس کے بعد میں چاہ رہی تھی کہ اپنا لانگ ویڈیو اپلوڈ کروں کہ ہے نا رمضان آ گیا، قریب ہی تھا رمضان، تو پھر مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ اب تک رک گئی اور اب رمضان کے عین سامنے ویڈیو ڈالنا شروع کروں، اس کو کافی وقت لگ جاتا۔ تو پھر میں نے سوچی کہ نہیں، رمضان کا اچھے طرح استقبال کر لوں گی، پھر اپنا جو کام ہے وہ شروع کروں گی، جیسے ویڈیو کا اور گھر کا دوسرے وغیرہ۔ تو میں نے سب اپنے سارے کام ایک طرف رکھ کے رمضان پر خاص فوکس کی الحمدللہ۔ پھر رمضان کے فوراً بعد نا تھوڑا سا یہ پاپڑ وغیرہ کے کام چلے، تو اس میں بھی پھر اور ویڈیو لیٹ ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ تو کام اب تقریباً ہوتے آئے نا، تو پھر میں سوچی کہ چلو اپنا جو ایڈٹ کر کے رکھا ہوا ویڈیو تھا وہ ڈال دوں۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر میں نا جب پاپڑ وغیرہ ڈال کر نیچے آئی تو بچوں کے لیے ناشتے کے طور پر یہ پھول گوبھی کے پراٹھے بنا رہی تھی۔ اور یہ پراٹھوں کا ناشتہ کرانے کے بعد نا مجھے گروسری لانے جانا تھا، رمضان میں میرا جانا نہیں ہوا تھا، تو پھر میں نے بچوں کو یہ ایک اچھا سا ہیوی سا ناشتہ کرا دی۔ گروسری لے کر آنے تک کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے، پھر آئے بعد پکانا، بچوں کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں سوچی کہ جانے سے پہلے ہی ان کو اچھا سا ناشتہ کرا دوں، پھر آ کے لنچ کی تیاری کروں گی۔ گوبھی کا پراٹھا بنانا بہت آسان ہے، سمپل سا۔ پہلے آپ گوبھی کو بوائل کریں، پھر اس کو کدوکس کر لیں، پھر اس کا پانی اچھی طریقے سے ریموو کریں، نمک، مرچی، ہلدی وغیرہ جو بھی اسپائسز ہیں سب بیسک ڈالیں، گرم مسالہ ڈالیں تھوڑا سا، اگر آپ کے پاس چیز ہے تو موزریلا چیز ڈالیں، پیاز باریک کٹی ڈالیں، کوتمیر، ہری مرچی وغیرہ سب ڈال کر اسٹفنگ بنا کر پراٹھا بنائیے، اسی طرح جس طرح ہم آلو کا پراٹھا بناتے۔ تو بس یہ تھا بنانے کا طریقہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں دعاؤں کی، کہ آپ لوگوں نے بھی رمضان میں ماشاءاللہ سے بہت ساری دعائیں کی ہوں گی، اچھے نصیب کے، اپنی اولاد کے۔ اللہ پاک آپ کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب یہ ہے نا کہ جب بھی آپ دعائیں کریں تو خیر کا لفظ استعمال کیا کریں کہ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت خیر و عافیت سے کامیاب فرما دے۔ خیر کا لفظ لگانا ضروری ہے، کیا ہمارے حق میں بہتر ہے کیا نہیں ہے یہ اللہ جانتا، اور وہی دیتا جو ہمارے حق میں اچھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں میری ایک پیاری سبسکرائبر شمیم انصاری، میری نیو سبسکرائبر ہیں، تو اللہ پاک اس بچی کے بھی نصیب اچھے کریں۔ تو دعا کا دراصل یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے اور وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جاتی تو ہم بہت خوش ہوتے، اور پھر کچھ ایسے حالات آتے، پھر ہمیں معلوم ہوتا کہ کاش یہ دعا ہم نے کی ہی نہیں ہوتی، ایسے جملے نکلتے نا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہی کہ آپ کو کہ جب بھی دعا مانگے خیر کی دعا مانگے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وہی دعا ہمیں مشکل حالات میں ڈال دیتی، مگر اس وقت بھی ہمیں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، اللہ سے اس ٹائم مایوس نہیں ہونا ہوتا ہے ہمیں۔ کبھی کبھار ہم مشکل حالات سے گزرتے، پھر جن سے نکلنا ہمیں ناممکن معلوم ہوتا، اور ایسے حالات میں جب ہمارا دل بے چین ہوتا، اور ان حالات میں نا ساری سوچنے سمجھنے کے حالات ختم ہو جاتے، ہمارے لیے ایسا معلوم ہوتا کہ ہر دروازہ بند ہوتا چلا جا رہا، اور ہم مایوس ہو جاتے، تھک ہار کر بیٹھ جاتے، اور اللہ کی طرف سے ہمارا ذہن بالکل ہٹ جاتا، اور شیطان یہ خیالات ڈالتا کہ کاش کوئی جادوئی چھڑی ہو اور سب ٹھیک ہو جائے، اور ہم یہ جادوئی چھڑی ہوں گھما دیے اور صبح تک ہمارے حالات اچھے ہو جائے۔ ایک بات بتاؤں، اللہ پاک نے ہمیں اس جادوئی چھڑی سے بھی نا کئی گنا بہتر جادوئی چھڑی دی۔ وہ کیا ہے میں بتاؤں آپ کو، وہ ہے عبادات، دعا۔ اور یہ جادوئی چھڑی فوراً تو اثر نہیں دکھائے گی نا آپ کو، بلکہ یہ جادوئی چھڑی ہمیں وہ دیتی ہے جو ہمارے حق میں بہترین ہو۔ اور ایسا ہے کہ رب کی دی ہوئی یہ جادوئی چھڑی کے گھمانے کے باوجود ہماری کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی جو ہم چاہتے۔ ایسا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو رب سے ہم بہت کچھ مانگتے جو ابتدا میں ہمیں بہت اچھا لگتا، لیکن کیا ہے نا مستقبل میں ہو سکتا وہی دعا ہمارے لیے باعث پریشانی بن جائے، باعث مصیبت بن جائے، باعث عذاب بن جائے۔ اور
دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں شاید دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اس طریقے سے ہم دعا نہیں مانگتے جس طرح مانگنی چاہیے، اور ہو سکتا دعا کو ہمارے مؤثر بنانے والی کوئی چیز ہمیں نہیں معلوم ہو۔ جی ہاں، ایسا ہے نا کہ دعائیں جب ہوتی ہیں نا قبول، تو دعاؤں کو قبول کرنے سے پہلے بہت پاورفل دعائیں بھی پڑھنی ہوتی جو دعاؤں کو مؤثر بناتی ہے۔ اس کو ایسا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی دعا مانگنے سے پہلے پڑھ لینا ہوتا ہے، تو وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے جس سے پہلے یہ 2 دعائیں پڑھی جاتی۔ تو ان 2 دعاؤں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ ایسا پڑھا کرو، ایسا کیا کرو۔ اور وہ 2 دعائیں ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں، جنہوں نے مشکل حالات میں خلوص دل سے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور کی تھی۔ یہ وہ 2 دعائیں ہیں جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی اور ہر مشکل اور ناممکن حالات کو ممکن بنا سکتی۔ تو پہلی دعا جانتے ہیں نا آپ کہ ابراہیم علیہ السلام نے 16 سال کی عمر میں یہ دعا کی تھی، جب آپ کے قبیلے والے اور نمرود آپ کو آگ میں ڈالنے والے تھے۔ تو جبرائیل امین آئے اور آ کے کہنے لگے کہ کیا میں تمہاری مدد کروں؟ تو ابراہیم نے جواب دیا، اے جبرائیل، کیا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے کہا کیا اللہ مجھے سن رہا ہے؟ تو فرمایا ہاں۔ پھر پوچھے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ میرے حال سے باخبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ سب جانتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، تو پھر اللہ چاہے گا تو وہ میری ضرور مدد کرے گا۔ اسی لمحے دل کے گہرائیوں سے نکل کر آپ کے لبوں پر یہ دعا آئی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم الولا نعم النصیر، یعنی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب یہ دعا آپ پڑھ چکے نا، تو یہ یقین رکھیں کہ اسباب کوئی نہیں، بس اللہ کے حکم کی دیر ہے، اور نہ دل میں اطمینان رکھیں اور دل میں یہ سوچ رکھیں کہ اے اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے، اگر ساری دنیا بھی میرا ساتھ چھوڑ دے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ میں تیرے راستے پر ہوں اور تو بہترین کارساز ہے۔ چلیے میں ایک بہترین حدیث سے اس دعا کا حوالہ بھی دے دیتی نا آپ کو، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو جب تم کسی بڑی آزمائش یا مصیبت میں ہو۔ تو یہ دعا قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ 173۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ بتائیے کیا اللہ کی بات غلط ہو سکتی؟ کیا اللہ کے نبیوں کی بات غلط ہو سکتی؟ یا پھر کیا قرآن میں موجود نعوذ باللہ بات غلط ہو سکتی؟ یا ہمارے پیارے پیارے نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ جب انہوں نے اتنے ساری باتیں ہمیں بتا دیے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ دعا سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھتے، اپنی دعاؤں سے پہلے؟ تو ایسا کیجئے کہ لازمی اپنے دعاؤں سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک طریقہ بنا لیجئے آپ کی دعاؤں کا، کہ جب بھی دعا پڑھے اس سے پہلے پڑھا کریں۔ دیکھیے، اور ایک خاص بات کہ نبی کریم نے تعداد نہیں بتائی کتنی بار پڑھنا ہے، کہیں سے بھی نہیں۔ اگر آپ تعداد بنا لوگے تو یہ بدعت ہے، بس کچھ مخصوص اذکار ہیں، دعائیں ہیں جس کی تعداد بتائی گئی ہے، ورنہ کہ یہ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ تو 3 بار پڑھیے، 5 بار پڑھیے، کم پڑھیے اطمینان سے، مگر پڑھیے گا ضرور۔ اب خیال یہ آتا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی نا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ مومن کو جب کوئی بڑی خوفناک خبر ملتی تو اس دعا کے پڑھنے سے نا اس کا ایمان کا لیول ظاہر ہو جاتا، ایمان بڑھ جاتا اور ہمت بھی بڑھ جاتی اور اللہ راضی ہو جاتا اور شیطان مایوس ہو جاتا۔ یہ دعا نا جنگ بدر میں پڑھے تھے ہمارے صحابہ کرام نے، جس سے ان کا ایمان کا لیول بڑھ گیا تھا اور ان کے اندر ایک عجیب قسم کی طاقت آ گئی تھی۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہے، ہمارے نا بہت سارے دشمن ہیں، جیسے شیطان ہے، برے لوگ ہیں، ہماری بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں اور بری خبریں ہیں جو ہر وقت ہماری آزمائش کے لیے موجود ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کون سے الفاظ کس طریقے سے کہنے ہیں یہ ہمیں آنا چاہیے، جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ وہ یہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم نے ایسی طاقت پر بھروسہ کیا جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی دعا کے بارے میں اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے، اور میرے ویڈیو لازمی دیکھا کریں جہاں پر معمولی ریسیپیز ہیں مگر دنیا اور آخرت سے بہترین طریقے سے جوڑے رکھنے کی میں کوشش کر رہی ہوں۔ بس میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔